اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہ پاؤ گے تم بلائی کو، حتی یہاں تک، تنفقو کہ تم خرچ کرو، مما اس مال میں سے تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے اور سورۃ ال-عمران ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم کامل نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تمہارے مالوں میں سے جو تمہیں پسند ہے، محبوب ہے، اس کو خرچ نہ کرو۔ اس آیت کے اندر بر کی معنی مفسرین نے کی ہے الخیر الکامل، کہ تم کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تمہارے پاس جو مال ہے اس میں سے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہے غیر پسندیدہ ہے اس کو بالکل خرچ نہ کرو، نہیں، اگر تمہیں پسند نہیں ہے اس کو بھی خرچ کرو، لیکن کامل نیکی یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہے، تمہیں محبوب ہے۔ صحابہ کرام چونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو چونکہ صحابہ کرام اللہ رب العزت کے ہر حکم کے عاشق تھے اور بڑی شوق سے اعمال فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی مالوں کی پر نظر دوڑائی کہ ہمارے مال میں سے ہمیں پسندیدہ مال کون سا ہے تاکہ اس کو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کیا جا سکے۔ تو انہوں نے اپنے مالوں کے اوپر نظر دوڑائی، جو محبوب مال تھا اس کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے اندر باغوں کی مالیت کے اعتبار سے سب سے مالدار صحابی وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کا ایک باغ تھا مسجد نبوی کے مقابل، جس کے اندر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر الروحا کے نام سے مشہور تھا وہ کنواں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے جا کر اس کنویں سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو ان کو اپنی مالیت کے اندر یہ باغ سب سے محبوب ترین مال لگی، تو وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مال کے اندر مجھے سب سے محبوب ترین مال وہ یہ باغ ہے، میں اس کو اللہ رب العزت کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، آپ جس طرح مناسب سمجھے اس کو خرچ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باغ بہت قیمتی ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ اس کو اپنے رشتہ داروں کے اوپر تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور اس مال کو اپنے رشتہ داروں کے اوپر تقسیم کر دیا۔ اسی طرح ایک تفسیر دوری منصور کے اندر ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی مالیت کے اوپر نظر دوڑائی، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، اس کی مالیت کے اندر اس کو یہ سب سے محبوب ترین مال لگا جس کا نام مرجانہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو اللہ رب العزت کے راہ کے اندر اس کو آزاد کر دیا۔ تو لہٰذا اب قربانی کا سیزن آ رہا ہے، چونکہ یہ اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ عام ہے، چاہے نفلی صدقہ ہو چاہے فرضی صدقہ ہو، زکوٰۃ وغیرہ یا قربانی وغیرہ یا نفلی صدقات ہو، سب کے اندر جو مال محبوب مال ہے، پسندیدہ مال ہے، اس کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے۔ اب قربانی کا سیزن آ رہا ہے، تو جس کو اللہ رب العزت نے
جتنی وسعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، جتنی مالداری دی ہے، اس کے مطابق قربانی کرے۔ اگر ایک بندے کو اللہ رب العزت نے بہت نوازا ہے، زیادہ مال دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ درجے کی قربانی کرے، اور اگر کسی کو اس سے مالیت اس کی کم ہے، متوسط درجے کی کرے۔ لیکن اگر مالیت زیادہ ہے، بہت زیادہ مالدار ہے، لیکن پھر بھی وہ قربانی متوسط سے کام چلا رہا ہے کہ کام تو متوسط سے بھی چل سکتا ہے، درمیانی سی قربانی کر لوں گا، تو لہٰذا یہ پھر نیکی کامل نہیں ہے۔ کامل نیکی وہی ہے جتنا مال اللہ رب العزت نے دیا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت کی